سے نہ کہنا محمد ہے وہ، اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ، اپنے جیسے نہ کہنا محمد۔ ہر چیز کا سبب ہوتا ہے۔ اب آپ ہیں اصول سکھائے ہیں، بانی نہیں ہے صلاۃ الاستسقاء پڑھو، اللہ سے بارش مانگو، اللہ دے گا، یا پھر کنویں کھودو، یا سمندر کے پیچھے لگو، کھارے پانی میٹھے کرو، مشینیں لگاؤ، مرو۔ صحابہ کو مشکل پیش آئی سخت گرمی میں، تبوک میں، لاکھوں کے حساب سے تھے۔ اب اتنا پانی کہاں سے لایا گیا؟ اس دن آپ نے حیران کر دیا ساری مخلوق کو، نہ صلاۃ استسقاء پڑھائی، نہ کہا کہ ادھر ادھر سے پانی لے آؤ گزارا کر لو، یا کنویں کھودو کچھ کرو، کچھ سبب کرنا ہی۔ کہا ایک برتن لے آؤ، دست کرم رکھا، چشمے چل رہے تھے، انگلیوں سے چشمے، پانی، فوارے، میٹھا پانی۔ اب بتائیے، سوچنے کی بات ہے نا۔ صلاۃ استسقاء نہیں پڑھائی، یہ پانی کہاں سے آتا تھا؟ یہ پانی تم کو خبر دے رہا تھا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جان، پانی کی جان بھی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ انہی کی فیض سے پانی آ رہا ہے، انہی کی فیض سے بادلوں میں جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، پھر تم پہ آتا ہے۔ تم کو بادل سے آئے، وہ بادل سے نہیں آئے، وہ آقا جی کے پاس سے آیا۔ اے اللہ اللہ اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ ایک راز ہیں خدا کا، ایک راز ہیں خدا کا۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جہان ہے۔ مکے میں 41 دن تک کھایا پیا نہیں، نہ پانی، نہ کھانا، نہ پینا، روزہ رکھ لیا۔ صحابہ نے پہلے دن روزہ رکھا، اب یہ کھولیں گے ہم بھی کھولیں گے، دیکھا آقا جی نے کچھ نہیں کیا، خاموش۔ وہ بھی کہ اب کھولیں تو کھولیں۔ دوسرے دن دیکھا پھر نہیں کھولا، تیسرے تو بے ہوش ہونے لگے، گرنے لگے۔ آپ نے کہا ایکم مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا؟ تم کھاؤ پیو، مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، تم میری حالت کو نہیں جان سکتے۔ بس میں محمد ہوں، دیکھ لو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 41 دن تک، 41 دن تک، اور کہا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ کھلاتا پلاتا۔ تو پھر کہنا ہمارے جیسے تھے، شرم نہیں آتی؟ پھر وہی کہنا پائے گا اللہ نیم حکیم سے بھی بچائے، نیم ملا سے بھی بچائے، نیم حکیم سے بھی بچائے۔ اگر نیم حکیم سے نہیں بچا سکتا کوئی بات نہیں، جان کا نقصان، لیکن نیم ملا سے بچائے، ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا۔ ہاں، نیم ملا نیم حکیم سے بھی خطرناک ہے۔ جس میں صلاحیت قابلیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو، میں کہتا ہوں خدا نہ علم دے کہ لوگوں کو بھٹکا دے گا۔ ہاں، قرآن کا مطلب نہیں سمجھے گا، حدیث کا مطلب نہیں سمجھے گا۔ قرآن میں جو بات ظاہر آ جائے ظاہر لی جاتی ہے، حدیث میں کچھ بات ظاہر ہے ظاہر لی جاتی ہے، نہیں لی جاتی۔ جیسے آقا جی نے ایک دفعہ کہا صحابہ کو کہ میری بیویوں سے پہلے وہ میرے پاس آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو وفات ہوئی ایک بیوی کی، اس کے ہاتھ لمبے نہیں تھے، برابر تھے۔ تو انہوں نے سوچا، آقا جی نے کہا جو وفات ہوگی میرے بعد، جو میری بیویوں میں سے کوئی پہلے دنیا سے رخصت ہوگی، اس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، اس کے ہاتھ تو لمبے نہیں ہیں۔ بعد میں پتہ چلا جو سوچ بچا کے لمبے سے مراد تھا جس کا سخاوت میں لمبا ہاتھ ہوگا، نہیں کہ ایسے لمبا ہاتھ ہوگا۔ تو ظاہر معنی نہیں لیے جاتے۔ تو یہ بڑی مشکل ہے یہ نیم ملا نیم حکیم کا۔ ظاہر معنی سے بعض وقت قرآن کے حدیث کے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، ساری آیتوں کو اکٹھا کرے، علماء کا اتفاق دیکھے، اولیاء کا اتفاق دیکھے، پھر اس پہ بات ہوتی ہے، ورنہ اس آیت کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ علم کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ ہاں،
جس بات میں اختلاف آ جائے اور اس میں سوال جواب ہو جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، خاص کر کے قرآن کی آیت یا حدیث شریف میں جو ظاہر معنوں پر جانا اور لوگوں کو بھٹکانا اور ایسی باتیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم پہ آپ پہ کرم کرے گا، بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بچنے کی صورت یہی ہے کہ ذکر اذکار نہیں چھوٹے۔ آقا جی حیات النبی ہیں، ان کے نظر کرم کا فیض انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ ہاں کہ ان کی روح ایمان کا اساس ہے۔ ہاں ایمان کا اساس ہے، ان کی روحانیت ساری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ چلے جی، جیسے نہ کہنا محمد ہیں وہ اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہیں وہ نور رب اولیاء کو جان کو جان اور رب اولیاء کو جان کو جان۔ اللہ کے معاملوں کا کوئی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے معاملوں میں چپ ہو جانا چاہیے۔ 300 سال تک آدمی سوتا رہے، نہ کھائے نہ پیے، پھر زندہ۔ کیسا قرآن لائے حضرت محمد 300 سال تک سوئے رہے۔ اللہ امان دے ایسے دیکھ جاؤ، آرام کرو تھوڑا۔ دنیا بدل گئی، زمانے بدل گئے، مسلمانوں کی حکومت آ گئی، کافر مر گئے، تباہ ہو گئے، کدھر گئے۔ وہ جائے کھانا ڈرتے جا رہے ہیں کہ ابھی ہم ایک آدھ دن سے کھانا لائیں، کھانا لاتے پکڑے گئے۔ ان کے سکہ کہاں سے لائے، تم کون ہو، ڈر گئے بھئی کیا ہو رہا۔ دیکھو 300 سال اللہ کے معاملے کو جان سکتا۔ اگر وہ کہتے ہیں نا پانی نہ پیو، آپ زندہ رہیں گے، پانی نہ بھی پیو، آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اور کہنا نا پانی نہیں پینا ہے، نہ پیو، آپ زندہ رہیں گے۔ کھانا نہ کھاؤ، آپ زندہ رہیں گے۔ علاج نہ کرو، بیماری اپنی جگہ پر، تم چلتے رہو گے، تمہارا دماغ چلے گا، تمہارا دل چلے گا۔ وہ کہیں نہ سو تو نہ سو، اور کوئی نقشہ بنا تو نقشہ بناؤ، نیند کا بس ایسے چلو۔ محمد ہے وہ۔ اگر آپ ادب سے کام لیں، ان چیزوں میں دخل نہ دیں جو اختلاف میں، آپ کو ایسے واقعات طریقت میں پیش آ سکتے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں کہ حضرت محمد کو میں کیا کہوں۔ خدا کی قسم آپ کے ساتھ ہوگا نا ایسا، جب آپ کے ساتھ یقین ہو جائیں گے آپ کے ساتھ جب ہوگا۔ دوسرے کے ساتھ صبح سنایا سوچیں چلیں گے، جب تمہارے ساتھ یہ سوچ کہاں چلے گی؟ تم کہا میرے ساتھ تو ہوا ہے، آقا جی نے ایسے کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہوں تمہیں؟ بس اتنا کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں۔ یہ اس لیے بات سناتا ہوں، ماضی کا مسئلہ نہ رکھیں بیچ میں، تھے کا نہ رکھیں، ہر وقت سمجھیں وہ ہیں۔ جیسے حدیث میں ساری کائنات کو میں قیامت تک دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی کا، ہیں تو دیکھتے ہیں نا، تھے ہوتے نہ دیکھتے نا۔ ہاں تو پھر حدیثوں سے بول رہا ہوں، میں اپنے پاس من گھڑت باتیں نہیں بول رہا ہوں۔ یہ ساری کائنات فرمایا میرے سامنے ایسے قیامت تک، اور کہا ایک ایک کو ایسے جانتا ہوں جیسے 5 کلیان کو گھوڑا غائب ہو سکتا، کہا ایک ایک کو جانتا ہوں میں۔ اور کہاں تک جانتے، کیسے جانتے، پہلے حدیثیں آپ کو سنائی ہیں کہ قسم کھائی تھی میں قبلہ میرا یہاں، تم دیکھتے صحابہ کہا قبلہ یہاں ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں، تم میرے سارے علم میں ہوتے، تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے باہر کیا رہا ہے، تمہارے رکوع کیسے ہیں، تمہاری کیفیت، یہ سب میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ حدیثوں میں بیان کر چکا ہوں۔ بتاؤ کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، پیچھے کا سب پتہ ہے کہ رکوع کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، دل کی کیفیت کیا ہے، سب پتہ ہے۔ یہ کہا ہے، خود کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، لا ارا رکوعکم، تم میرا قبلہ دیکھتے ہو، میں نماز پڑھاتا ہوں، میں تم سے بے خبر ہوں؟ اشارہ کیا، ہر وقت تمہاری خبر مجھ کو رہتی ہے، ایک ایک حرکت تمہاری جانتا ہوں،
نہیں کہ ظاہر حرکت. تمہارے دل کی کیفیت جانتا, تمہارے دل کی حالت کیا ہے. لا ارا رکوعکم, پھر کہا خشوعکم, تمہارے دل میں خشوع کی کیفیت کیا ہے, دل کیسا ہے بتاؤ. اور ہر وقت باخبر رہتا ہوں, نیند میں ہوں یا نیند میں نہ ہوں یا نماز, ہر چیز سے باخبر ہوں. ایسا کمال کسی کو نہیں ہو سکتا. اسی جب اٹھتے تھے نیند سے جناب عالی صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو نہیں فرماتے تھے, نماز ویسے پڑھ لیتے, کیونکہ وضو وہ کرے جو ہوش کھو دے, جس کو خبر نہ ہو, ہر چیز کی خبر ہوتی. اس سے حضرت علی کو بھی معرفت آستے آستے, آقا کو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے, آستے آستے جانتے تھے. حضرت علی کو پہلے پتہ ہوتا کہ ان کو پتہ ہے میری نماز قضا ہو رہی ہے اور اس سورج کو واپس کر دیں گے, تو حضرت علی نہ روتے نا, وہ تو رو رہے تھے جب آپ نے آنکھ کھولی. کہا کیا بات ہے, تو انہوں نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ نماز فرض ہے, اور ساتھ یہ بھی سوچا ان کا ادب بھی فرض ہے. ادب بھی فرض ہے. نماز کے لیے رو رہے تھے. پھر وہ حدیث دعا فرمائی, اللہ یعنی کہ اللہ حضرت علی نے غلطی کی, کہ کان فی طاعتک طاعت نبیک, اے اللہ یہ تیری طاعت میں تھا اور تیری نبی کی طاعت میں تھا. دعا فرمائی. پھر ایسی صاف سورج کو کہا چلو, اوہ اوہ, سورج کو کہا چل واپس آ گیا. اثر کر دی, چاہے زور کر دیتے چاہے صبح کر دیتے. سوچنے کی بات ہے. کہا نماز پڑھ لو, اثر ہے. کہاں تم کہتے ہو اثر چلی گئی, دیکھ لو دیکھ لو, محمد ہے وہ, محمد ہے وہ. اب بھی بہت کچھ کرتے ہیں, خدا کی قسم کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, کیوں بتاؤں کیا کرتے ہیں. تم ادب سے کام لو, جو نہ سمجھے واللہ عالم. خدا کہ تم میں سے جو پکے مضبوط ہیں ان کو ایسے واقعات پیش آئیں خدا کر. پھر شیخ امین کو قیامت تک یاد کریں گے کہ کیسا سبق دیا ہم کو, کہ تھے نہ کہو وہ ہیں, اور اب بھی تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہر مصیبت سے چھڑا سکتے ہیں, دنیا آخرت کی. ہاں وہ ہیں, تھے نہیں. رحمت للعالمین, عالمین میں جتنی بھی مصیبت ہے ہر مصیبت سے نجات دے سکتے ہیں. خدا نے ان کو یہ عظمت اور یہ قدرت بخشی ہے. کن کو, حضرت محمد مصطفیٰ کو. اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ, اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ, اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ. نور رب اولا کو جا من کو جا, نور رب